وہ جانتے تھے انسان ہوا میں اڑ جائے گا، انسان زمین میں چلا جائے گا، انسان سب کر لے گا، مگر انسان نہیں بن پائے گا۔ جو اہل بیت نے، جو انبیاء نے ہمیں ٹیچنگز دی ہیں وہ انسان بننے کی۔ یہ جو علم ہے، یہ جو اخلاق ہے، ہاؤ ٹو لیو، زندگی کیسے ہونی چاہیے، یہ ہمیں انبیاء نے دیا، یہ اور کوئی بھی نہیں دے پایا۔ آپ بڑے سے بڑے جتنے بھی بڑے بڑے رائٹر، فلاسفر، سائنٹسٹ تھے، انہوں نے جو چیز انوینٹ کی انہوں نے کہا کہ یہ میں نے بنائی ہے، یہ میں نے بنائی ہے۔ سب نے یہ بولا، ایرسٹوٹل کا فلسفہ ہے الگ ہے، ابو علی سینا کا الگ ہے، سب نے بولا یہ ہم نے کیا ہے، مگر کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ میں نے کہا ہے، اس نے کہا یہ خدا نے کہا۔ کیوں؟ کیونکہ اسی کے لیے آئے تھے، اپنے لیے نہیں آئے تھے۔ یہ بہت ہے۔ اب رسول خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ اِنَّا أَرَدْتُمْ، اگر تم چاہتے ہو، عیش سعدا، سعادت مند زندگی گزارنا چاہتے ہو، وَمَوْتَ الشُّهَدَاء، اور شہادت کی موت چاہتے ہو، وَالنِّجَاةَ يَوْمُ الْحَسْرَةِ، اور قیامت کے دن نجات چاہتے ہو۔ یعنی تین چیزیں، اگر تم چاہتے ہو تمہاری زندگی بہت اچھی گزرے، سعادت مند گزرے، موت تمہاری شہادت کی طرح ہو، شہیدوں والی موت، یعنی آپ کو تو شہید کی موت سے بہتر کوئی موت نہیں ہے، ڈائریکٹ جنت ہے، بالکل اسٹریٹ، کئی چیزیں کھل جاتی ہیں، اسٹریٹ آدمی جو ہے وہ جنت میں جاتا ہے۔ اگر ایسی موت چاہتے ہو اور قیامت والے دن نجات چاہتے ہو، اصل سب کتنا مشکل ہے۔ اصل میں ہم نے قیامت کو ہلکا لیا ہوا ایکچولی، جہاں قرآن 30% جو ہے وہ آلموسٹ ہر صفحے کے آگے پیچھے تھوڑی دیر آگے پیچھے جائیں تو قرآن آخرت کی بات کر رہا ہے، جنت کی بات کرتا ہے، جہنم کی بات کرتا ہے، منازلوں کی۔ ہم لوگ اصل میں سیریس ہی نہیں لیتے اس کو۔ ابھی آپ یہاں سے باہر نکلیں اور آپ کے آفس میں جاتے ہو، رستے میں ایک بل بورڈ لگا ہو، سائن بورڈ کہ یہ پروڈکٹ ہے، آپ دیکھیں ہر تھوڑی دیر بعد ایک ہی پروڈکٹ لگا ہے، تو آپ مجبور ہو جائیں گے، کیا کریں گے؟ بولیں گے خرید لو، پتہ نہیں کیسی ہے، اتنی جو اشتہار لگا ہے، اتنی جو مارکیٹنگ کر رہا ہے، لے ہی لو۔ قرآن ہر صفحے کے آگے پیچھے آخرت کی مارکیٹنگ کر رہا ہے، آخرت کے بارے میں بتا رہا ہے، مگر کیونکہ میں قرآن نہیں پڑھتا، مجھے کیا پتا قرآن آخرت کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ کتنے بڑے بڑے علماء جب قیامت کی آیات پڑھتے تھے تحمل نہیں کر پاتے تھے، رونا شروع کر دیتے، گریہ شروع کر دیتے، برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ میں فیل نہیں کرتا، میں نہیں پڑھتا کہ کیا ہو، القاریات ما القاریات، میں نہیں پڑھتا، مجھے کیا پتا کیا ہے وہ شور، وہ شرابہ، وہ ایک دم جو سب اڑ جائے گا، جو مجھے پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے میں نے آہستہ رہتا۔ تو رسول خدا کہتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ نجات مل جائے، تم چاہتے ہو کہ تمہیں یہ سب آسانی ہو جائے، کیا کہا؟ ایک چیز صرف، فَدْرُسُ الْقُرْآنَ، اچھی زندگی چاہتے ہو، شہادت کی موت چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو قیامت میں، پڑھو، قرآن کی طرف بڑھو، سب کچھ ہے اس کے اندر، قرآن کو لو اپنی زندگی میں شامل کرو۔ اگر انسان واقعاً اپنی زندگی میں قرآن کو دیکھ لے، قرآن کو دیکھے نا، پھر آگے رسول خدا کہتے ہیں وَالرُّجْحَانُ فِي الْمِيزَانِ فَإِنَّهُ كَلَامُ الرَّحْمَانِ وَالرُّجْحَانُ فِي الْمِيزَانِ، اور یہ کیا ہے؟ یہ خدا کا کلام ہے۔ یعنی آپ نہیں چاہتے کہ کوئی اچھی، ابھی آپ، خدا آپ سب کو سلامت رکھے، ابھی آپ نے چاہتے ہیں کہ میں یہاں پہ آیا ہوں تو میں زیادہ سے زیادہ آپ سے گفتگو کروں، کیوں چاہتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں مولانا صاحب بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے میں بڑی اچھی باتیں کر رہا ہوں تو میں ڈرا رہا ہوں روز آگے آپ لوگوں کو، لیکن نہیں، عزیزان محترم، آپ چاہتے ہیں، آپ نے مجھے بلایا، آپ مجھے سننا چاہتے ہیں، میں بولوں میں نہیں بول رہا تھا، آپ کو اتنا برا لگے، میں یار ہم نے مولانا آپ کو بلایا اور آپ بات ہی نہیں کر رہے، نہیں، میں کیا ہوں؟ کچھ نہیں ہوں، میرا ذکر میں کیوں؟ کیونکہ میں تو اللہ اور اللہ کے ان نمائندوں کا ذکر کر رہا ہوں، تو میری، ورنہ میری کیا اوقات ہے؟ Who knows me? Nobody knows me. کون جانتا ہے؟ مجھے کوئی جانتا، کیوں جانتا ہے کہ ذاکر حسین، ذاکر امام حسین، اس لیے لوگ جانتے ہیں، اس ذکر کی وجہ سے میری اہمیت ہے۔ اور وہ امام حسین کربلا میں
جس کی طرف نگاہیں کرتا ہو وہ ہستی کیسی ہو؟ وہ اس کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور تمہارا جو فائل ہے وہ بڑی واضح ہے خدا کی۔